بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم حاضر خدمت ہوں خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ آج مذاکراتی کمیٹی کی عمران خان صاحب سے ملاقات کرا دی گئی ہے، اس کے بعد انہوں نے صحافیوں سے بھی گفتگو کی۔ پھر اس کے علاوہ آج فیصل واڈا بڑے دنوں کے بعد آئے ہیں، انہوں نے ایک پریس ٹاک کی ہے اور 190 ملین پاؤنڈ القادر ریفرنس میں فیصلے کے حوالے سے بات کی ہے۔ آج انہوں نے کہا ہے کہ یہ سزا ہوگی، کل فیصلہ جج صاحب سنانے والے ہیں۔ اس سے پہلے 2 تاریخیں دی گئیں لیکن جج صاحب نے فیصلہ نہیں سنایا۔ یہ اسپیکولیٹ کیا گیا تھا کہ فیصلہ جج صاحب عمران خان کے خلاف نہیں سنا رہے کیونکہ ان کے خیال میں کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے، لیکن پھر رپورٹڈلی 4-5 ججز کا اور ایک نیب کے اعلیٰ عہدیدار جو ہیں، جو سابقہ جج بھی ہیں، ان کی ایک کمیٹی سی بنا دی گئی ان آفیشیلی، جو دیکھتی رہی تاکہ جج صاحب کو بتایا جا سکے کہ اس پوائنٹ پر اب فیصلہ دے سکتے ہیں۔ بہرحال اب آج فیصل واڈا صاحب نے یہ کہا ہے کہ سزا ہوگی 190 ملین پاؤنڈ پر، اور کل یہ فیصلہ آنے والا ہے۔ تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے۔ آپ کو، مجھے، سب کو پتہ ہے کہ فیصل واڈا کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور وہ آ کے یہ کہہ رہے ہیں ایک دن پہلے بڑے دنوں کے بعد کہ کل عمران خان صاحب کو سزا ہوگی 190 ملین پاؤنڈ میں۔ تو یہ ایک سینیریو بڑا چینج رہا ہے۔ دوسری طرف یہ مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات ہوئی ہے۔ پہلے ذرا اس پر تجزیہ بھی کر لیتے ہیں اور خبر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ حامد رضا صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ تحریری طور پر جو ڈیمانڈز ہیں وہ دے دی جائیں گی، اور وہ کیا ڈیمانڈ کہ پولیٹیکل پریزنرز کو ریلیز کیا جائے، اور جو 26 نومبر کا واقعہ تھا اور جو 9 مئی کا واقعہ، اس کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے سینئر ججز پر مشتمل کمیشن بنا دیا جائے۔ آج یہ بات وضاحت سے کر دی گئی ہے کہ اگر حکومت نے جوڈیشل کمیشن کے مطالبے کو تسلیم نہیں کیا تو مذاکرات آگے جاری نہیں رہیں گے۔ پی ٹی آئی کے 2 ممبر نہیں پہنچ سکے مذاکرات کے لیے کیونکہ حامد رضا صاحب کے مطابق بہت لیٹ رات بتایا گیا کہ آج میٹنگ ہوگی، اور دھند کی وجہ سے وہ لوگ یہاں پر نہیں پہنچ سکے۔ اور جو میٹنگ تھی وہ اندر بڑی کنٹرولڈ ماحول میں ہوئی، وہ کوئی اس طرح کی میٹنگ نہیں تھی کہ آپ یہ سمجھیں کہ انڈیپینڈنٹلی کوئی بات کی ہو۔ وہاں پر وہ کیمرے ویمرے لگے ہوئے تھے، مائک پڑے ہوئے تھے، اینڈ اٹ واز بینگ مانیٹرڈ۔ تو جو مذاکرات ہیں، حامد رضا صاحب نے کہا کہ اس کی کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ حکومت پر ہے، اور ہمیں جو ڈیڈ لائن جو دی گئی ہے وہ ہے 31 جنوری تک، کہ اگر 31 جنوری تک مطالبات مان لیے گئے تو پھر ٹھیک ہے، آگے گرینڈ ڈائلاگ ہو سکتا ہے، لیکن ادروائز پھر بالکل اس کے بعد مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ اور ویسے اگر یہ جوڈیشل کمیشن کا اعلان نہیں کرتے تو پھر پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا ہے کہ آپ ضرورت ہی نہیں ہے ملاقات کرنے کی۔ تو یہ حکومت کو بتا دیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے کہ جی آپ جوڈیشل کمیشن کی تیاری کر کے آئیں، اور اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر آئندہ کوئی ملاقات نہیں ہوگی۔ اب ذرا تھوڑا سا اس کا تجزیہ کر لیتے ہیں کہ جوڈیشل یہ جو مذاکرات سے ابھی حکومت نے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے حاصل کا کیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج 40-45 دن ہو گئے، اور جو 26 نومبر کو میسیکر ہوا، یہاں پر جو قتل عام ہوا، اب میڈیا اس کی بات نہیں کرتا۔ ایک تو دباؤ کی وجہ سے، اور دوسرا جس انداز میں چیزوں کو لے جایا گیا ہے اس میں اب سوائے عمران خان کے جو لوگ شہید ہوئے، جو لوگ زخمی ہوئے، ان کے حوالے سے عمران خان کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا، اور سیاسی جو قائدین ہیں وہ بھی بات نہیں کرتے، پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی بات نہیں کرتی۔ جو لوگ مسنگ ہیں، بار بار کہا گیا کہ ان کی تصاویر دکھائیں، ان کی فیملی کو لے کے آئیں، ان کے بارے میں پریس کانفرنسز کریں اور لوگوں کو آگاہ کریں۔ اور یہ جو سموتھ اجلاس ہو رہے ہیں قومی اسمبلی سینٹ کے، خان صاحب نے کہا کہ وہاں پہ آپ اس پوائنٹ پر ایجیٹیٹ کریں، اس کو ہائی لائٹ کریں کہ ہم اپنے شہداء کو بھول نہیں سکتے، اور یہ ایک اتنا بڑا جو میسیکر ہے اس سے آپ اس تحریک کو دبا نہیں سکتے۔ لیکن جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے
اس نے باہر ان کے حوالے سے کچھ نہیں کیا. ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے جو لوگ چلے گئے اس دنیا سے اس واقعے میں ان کے گھروں میں کوئی بہت سارے وزٹ کیے ہوں, ان کے حوالے سے پریس کانفرنسز کی ہوں, اس ایشو کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی بات کی ہو. سوائے عمران خان کے کوئی بات نہیں کرتا, اور یہ ایشو آہستہ آہستہ میڈیا سے ہٹ گیا. تو یہ جو حکومت نے جو مذاکرات کا ڈرامہ رچایا, جس میں انہوں نے عمران خان سے مذاکراتی کمیٹی کو ملاقات اپنی مرضی سے کروائی, مذاق بھی اڑاتے رہے, گفتگو بھی کرتے رہے, اور یہ جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں ایک ایسا تاثر بھی ان کے بارے میں بنا دیا کہ جی یہ مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں, یہ این آر او, اور پھر ایسا میڈیا وہ ایکسیس دی گئی اس کو, وہ سوال اس طرح سے کیے گئے, کروائے گئے کہ جس میں ایسا لگا کہ شاید پی ٹی آئی جو ہے وہ بالکل گھٹنوں کے پر آ کے تو یہ مذاکرات کی بات کر رہی ہے, حالانکہ ایسا تھا نہیں, اور نہ ایسی کوئی عمران خان صاحب کی انسٹرکشن تھی. اور بڑے خفا ہوئے خان صاحب, انہوں نے علی امین گنڈاپور کو خاص طور پر یہ وہ ماضی میں کہتے رہے کہ اب آپ نے اپیکس کمیٹی میں نہیں جانا اور ادھر نہیں جانا, ایس آئی ایف سی میں نہیں جانا, لیٹر باقاعدہ طور پہ لکھا. تو آج جو میٹنگ ہوئی ہے مذاکراتی کمیٹی کی, اس میں علی امین گنڈاپور بھی تھے. 2 گھنٹے علی امین گنڈاپور اور وہ جو دوسرے جو لوگ ہیں ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے. اٹ واز اے ویری ڈیٹیلڈ میٹنگ. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ملاقات, اب پی ٹی آئی تیار ہے, انہوں نے بتا دیا ہے حکومت کو, اب حکومتی کب ملتے ہیں. دوسرا اس کا یہ ہے کہ حکومت کا یہ خیال تھا کہ پی ٹی آئی تحریری طور پر ڈیمانڈز نہیں دے گی, تو پھر جو مذاکرات کی ناکامی ہے اس کا ہم ملبہ ڈال دیں گے پی ٹی آئی پر. لیکن جو عمران خان صاحب ہیں, جب ان کے ساتھ یہ چیزیں ڈسکس کی گئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تحریری طور پر مطالبہ, ہم نے تو 2 مطالبے دینے ہیں. ایک یہ کہ ہمارے جو گرفتار کارکن ہیں سیاسی ان کو رہا کیا جائے, اور دوسرا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 9 مئی اور 26 نومبر کا. تو ہمیں کوئی حرج نہیں, اور آپ حکومت سے بھی لے لیں مذاکرات کے دوران تحریری طور پر کہ ان کو کیا چاہیے. تو حکومت نے اس سے بچنے کے لیے پہلے تو یہ کہا کہ جناب نہیں, ہماری تو کوئی ڈیمانڈز ہی نہیں ہے, ہم تو کچھ نہیں دیں گے. اب آئندہ ملاقات میں اگر کوئی ڈیمانڈ ہے حکومت کی تو ان کو تحریری طور پر ان کو بھی پیش کرنا پڑے گی. تو یہ 2 تو فوری طور پر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس کے آؤٹ کم ہے. ایک تو حکومت نے گین کیا کہ معاملہ جو ہے وہ بیک برنر پر چلا گیا ہے, اور پی ٹی آئی نے اس کو اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کیا. لیکن دوسرا جو ان کی توقع تھی کہ مذاکرات کی ناکامی کا ملبہ ہم پی ٹی آئی پر ڈال دیں گے, وہ ایسا نہیں ہو سکا, کیونکہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ اب تحریری طور پر بھی مطالبات دے سکتے ہیں. فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس اچانک آج کہ جناب یہ بڑی مایوسی ہوئی, یہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے, یہ عمران خان کو ان کے ہواری مروانے والے ہیں, 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ ان کے خلاف آ جائے گا, سزا ہوگی, میں بھی وزیر تھا, یہ تھا. اور انہوں نے کریڈٹ تمام دیا آرمی چیف کو, جیسا وہ ہمیشہ دیتے ہیں, ہر چیز کا کریڈٹ جو ہے وہ کہتے ہیں وہ آرمی چیف ہی کر رہے ہیں. یہ ان کی ایک فلسفی ہے اور اسی لیے وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اب ایک جو بات انہوں نے کی ہے کہ جی یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آ جائے گی تو کیا کر لے گی, پی ٹی آئی کو بڑی اس میں ناکامی ہوگی, اور یہ آرمی چیف کی کاوشوں سے جو ہے وہ پاکستان ترقی کر رہا ہے, اور یہ ان کو پی ٹی آئی کو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے بہت مایوسی ہوگی, ان کو سرپرائز ملنے والا ہے, اور آنے والا وقت پاکستان کا. آپ سمجھ سکتے ہیں اس پریس کانفرنس کا کیا مطلب ہے. ٹرکاؤ ٹرکاؤ ٹرکاؤ, نہیں تو آپ ٹرک جاؤ. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.